أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه. سورہ عبس آیت نمبر 11 سے تلاوت ہوئی ہے. ان آیتوں میں قرآن کریم سے متعلق مضمون بیان ہو رہا ہے. کلا انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. انہا تذکرہ، یہ قرآن، اس میں نصیحت کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بڑی بہترین قسم کی نصیحتیں ہیں. فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے اسے یاد کر لے، نصیحتوں سے فائدہ اٹھا لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ہے اس کو قبول کرے، عمل کرے. یہ تو خوش نصیبی کی بات ہوگی. فمن شاء ذکرہ، قرآن تو نصیحت ہے، اب اس نصیحت سے جو چاہے فائدہ اٹھائے. کسی کے سامنے کھانا سامنے رکھا ہوا ہو اور وہ کھانا نہ کھائے تو وہ کھانے کی نعمت سے محروم کر رہا ہے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نصیحتوں سے بھری، رحمتوں سے بھری، خیروں سے بھری یہ کتاب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو چاہے اس سے فائدہ حاصل کرے. فی صحف مکرمہ، یہ قرآن ایسے صحیفوں میں محفوظ ہے جو بڑے مقدس ہیں. قرآن لوح محفوظ میں محفوظ رکھا ہوا ہے. ادھر ہی سے ادھر اتارا گیا ہے لیکن وہاں پہ بھی محفوظ ہے. مرفوعات مطہرہ، اونچے رتبے والے ہیں، پاکیزہ ہیں. اس قرآن کو لوح محفوظ سے لانے والے بھی اونچے رتبے والے ہیں. اس یہ قرآن جن پر اترا یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اونچے رتبے والے ہیں، مرتبے والے ہیں. یہ قرآن بھی خود مرتبے والا ہے، پاکیزہ ہے. اور اسی طرح اس قرآن کو نقل کرنے والے، اس کو دوسروں تک پھیلانے اور پہنچانے والے بھی مرفوع، اونچے رتبے والے ہیں. مطہرہ، یہ قرآن پاکیزہ ہے. لا یمسہ الا المطہرون، ناپاک لوگ جن پر غسل یا وضو فرض ہو ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس قرآن کو ناپاکی کی حالت میں ہاتھ لگائیں. باوضو ہونا، پاک ہونا قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے، پڑھنے کے لیے ضروری ہے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں. قرآن کریم لکھنے والوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں. کرام بررہ، جو خود بڑی عزت والے اور بہت نیک ہیں. اس سے مراد فرشتے ہیں جو لوح محفوظ پر معمور مقرر ہیں اور اس قرآن کریم کو لکھتے ہیں وہاں سے اور دنیا میں پہنچاتے ہیں. تو یہ قرآن کریم سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. آگے انسان کے بارے میں، اس کی پیدائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. قتل الانسان ما اکفرہ، خدا کی مار ہو ایسے انسان پر کہ وہ کتنا ناشکر ہے. قتل الانسان، خدا کی مار ہو ایسے انسان پر کہ ما اکفرہ، کہ وہ کتنا ناشکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کیا،
اور کیسی کیسی نعمتیں اس کے لیے دنیا میں پیدا کیں، لیکن پھر بھی یہ انسان ناشکر ہے۔ من ای شیء خلقا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ذرا سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ ایک درخت ہوتا ہے، اتنا بڑا درخت نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس درخت کی پیداوار کی طرف جائیں، پیدائش کی طرف جائیں تو وہ چھوٹی سی ایک گٹلی ہوتی ہے جس سے اتنا بڑا درخت بنتا ہے۔ اگر آم ہی کا درخت دیکھ لیں جس سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے، تو یہ پورا آم کا اتنا بڑا درخت اور اس سے نکلنے والے اتنا لذیذ پھل، اور اتنی بڑی تعداد میں ہر سال لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس آم کے اتنے بڑے درخت کی پیداوار اور پیدائش کس طرح ہے کہ ایک گٹلی زمین میں رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس گٹلی سے یہ آم کا درخت اللہ نے پیدا کیا۔ تو انسان جو اتنا بڑا، اتنا صحت مند، اتنا کھاتا پیتا، اتنا اچھا پہنتا، شکل صورت کا اتنا اچھا، دماغی صلاحیتیں، کام کرنے کی صلاحیتیں، بھاگنے دوڑنے کی صلاحیتیں، بولنے کی صلاحیتیں، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے انسان میں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذرا اپنی پیدائش کی طرف تو غور کرو کہ من ای شیء خلقا، تم پیدا کس چیز سے کیے گئے ہو؟ من نطفہ، گٹلی تو پھر بڑی ہوتی ہے، گٹلی تو پھر بڑی ہوتی ہے، نطفے کی ایک بوند سے، یعنی مرد کے نطفے کی ایک بوند سے تم پیدا کیے گئے ہو۔ مرد کا جب نطفہ خارج ہوتا ہے مرد سے تو وہ پورا نطفہ استعمال میں نہیں آتا، بلکہ اس کی ایک بوند سے انسان کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں، اس لیے کھل کر بیان کی جا رہی ہیں۔ تو نطفہ، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کو ذکر کرتے ہوئے ایک گھن سی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی کہ تمہاری حقیقت پیدائش یہ ہے۔ اب تم اتنے بڑے صحت مند، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، بولتے، بھاگتے دوڑتے، دماغی صلاحیتوں کے استعمال کرتے نظر آ رہے ہو، اس میں تم غرور اور تکبر میں مت جاؤ، اللہ کی ناشکری مت کرو، ما اکفرہ مت بنو، بلکہ اللہ کی معرفت اور اس کی عبادت کو اختیار کرو۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پہلے اللہ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ، انسان کتنا ناشکر ہے کہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے تیار ہوا، اور تیار ہو کر جب یہ کسی کام کا بنا تو اللہ کو ہی بھول گیا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ والدین بچے پر محنت کرتے کرتے جب وہ کسی کام کا بچہ بنتا ہے، والدین کے لیے سہارا بنتا ہے، تو وہ بچہ اگر والدین کو چھوڑ کے چلا جائے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہتا، تو کہا جاتا ہے کہ کتنا نالائق ہے کہ بوڑھے ماں باپ جب ان کو اس کی ضرورت پڑی تو یہ چھوڑ کے چل پڑا، اور جب تک اس کو ان کی ضرورت تھی تو وہ اس کی پرورش کرتے رہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ماں یا کوئی باپ چھوٹے سے بچوں کو پیدا کر کے چلے جائیں، ہم نہیں پالتے اس کو، ایسا نہیں ہوا۔ بہت کم دنیا میں ایسے ماں باپ ہوں گے سخت دل، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے نوجوان جب ماں باپ کی محنت سے وہ کسی کام کی صلاحیت کے بن جاتے ہیں تو والدین کو کہتے ہیں بھئی ہم تو الگ رہ رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو کہا جاتا ہے یہ کتنا نالائق بچہ ہے، کتنا نالائق اور نافرمان ہے کہ والدین کو اس حالت میں چھوڑ گیا کہ جب والدین کو اس کی ضرورت پڑی تو چھوڑ کے چل پڑا۔ اب تک والدین کا محتاج تھا تو والدین اس پر پوری توجہ دے رہے تھے۔ تو انسان کی بھی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ایک نطفے سے پیدا ہوا، ہم نے نطفے کو کس طرح بڑھایا، اس پر گوشت کا لتڑا چڑھایا، گوشت بنا، ہڈیاں بنی، پھر تیری پیدائش پرورش کے مراحل ماں کے پیٹ میں چلتے رہے، پھر تو پیدا ہوا، تو بولنے کے قابل نہیں تھا، ہم نے ماں باپ کے دل میں تیرے لیے محبت ڈالی، انہوں نے تجھے پالا بڑا کیا، تو آج تو اپنے اللہ کو بھول گیا۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تجھے مشکل ہوتی ہے، مسجد سے چھوڑ کے جا رہا ہے اللہ کو، مسجد کے دروازے سے گزر رہا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہے ہیں انسان کو اس کی حقیقت یاد دلا رہے ہیں اور غفلت کی نیند سے جگا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خلقہ فقدر، اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے،
فقدر، اور ایک بڑے اچھے انداز سے پیدا کیا ہے. ایک بڑے اچھے انداز سے کس طرح؟ سارے جسمانی اعضاء کو ایک خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے ترتیب دیا ہے. ناک کی ایک مقدار ہے، کان، آنکھ، ہر چیز ایک اندازے سے بنائے گئے ہیں. یہ نہیں کہ ایک کان بڑا تو ایک چھوٹا، ایک آنکھ بڑی تو ایک چھوٹی، کتنے بدنما معلوم ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فقدرہ، ہر چیز کو نہایت ترتیب سے دیا ہے، مزین کیا ہے، انسان کو مزین کیا ہے. ثم سبیل یسرہ، جب یہ انسان ماں کے پیٹ میں بالکل تیار ہو گیا، کتنا پیارا بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ جب گود میں آتا ہے اس سے پہلے کے جو مراحل گزرے ہیں اس پر وہ تو کسی کو دکھتا بھی نہیں تھا. اگر انسان اپنی حقیقت پر غور کرے کہ پیدا ہونے سے پہلے کے جو مراحل ہیں، جو 9 ماہ ہیں، جس حالت جو عورت کے پیٹ میں پرورش بچے کی ہو رہی ہے، اس پرورش کے مراحل میں تو بچہ کسی کو نظر نہیں آتا کہ کیسا پل رہا ہے. اللہ پال رہے ہیں، کیسے پل رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، کیسے اس کے ہاتھ پاؤں بن رہے ہیں، کیسے اس کا ہاتھ بنا، کیسے اس کی ناک بنی، کیسے اس کا سر بنا، کیسا دماغ بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر کے باہر نکالا. تو اس وقت کے جو اس کے مراحل ہیں، ماں کے پیٹ کے اندر کے مراحل، وہ تو کسی نے نہیں دیکھے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت انسان کی پرورش کری، اس وقت انسان کی پرورش کر کے اس کو ایک اچھا، صحت مند اور ایک جسمانی لحاظ سے بالکل بہتر بنا کر نکالا. اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خلقہ فقدرہ، کہ نطفے سے پیدا کیا. خلقہ، اسی نے تمہیں اس نطفے سے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا. فقدرہ، اور ایک خاص انداز سے بنایا. ثم سبیل یسرہ، پھر ایک اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں تیار ہو جاتا ہے تو پیدائش کا مرحلہ سب سے زیادہ خطرناک مرحلہ ہوتا ہے. یہ تو ہم سے زیادہ وہ لوگ جانیں جو ڈاکٹر ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت عورت کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح اس بچے کو دنیا میں لاتے ہیں. ثم السبیل یسرہ، اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے راستہ بھی آسان کر دیا. اس بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ اللہ نے آسان بنا دیا کہ وہ ایک تنگ جگہ سے بآسانی باہر آ جاتا ہے. ایک تنگ جگہ سے بآسانی باہر آ جاتا ہے. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے ثم السبیل یسرہ کی، کہ انسان کے دنیا میں جینے کا راستہ آسان بنا دیا اور اس کی ساری ضروریات دنیا میں اللہ نے مہیا فرما دی. ثم اماتہ فاقبرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نطفے سے شروع کیا. نطفہ بھی ایک بے جان تھا، نطفہ بھی ایک بے جان تھا، بوند تھی، جان تو نہیں تھی. نطفے سے انسان بنا، اب اللہ تعالیٰ دوبارہ موت کی طرف لا رہے ہیں. ثم اماتہ، پھر سب کچھ ہونے کے بعد انسان دنیا میں آیا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا. اماتہ، پھر اس کو موت دی. فاقبرہ، پھر اس کو قبر میں پہنچا دیا، پھر اس کو قبر میں پہنچا دیا. اماتہ، موت دی. فاقبرہ، قبر میں پہنچا دیا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہیں گے اسے دوبارہ اٹھا کر پھر کھڑا کر دیں گے. پھر اسے جب چاہیں گے قبروں سے اٹھا کر پھر کھڑا کر دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا کلا لما یقض ما امرہ، جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے ابھی تک اس نے وہ پوری نہیں کی، ابھی تک اس نے وہ پوری نہیں کری. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو حکم ملا ہے، یہ ساری نعمتیں انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. انسان کو کیا حکم ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا لما یقض ما امرہ، ہم نے اس کو حکم دیا کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے، اطاعت کرے، عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے، لیکن اس نے اس بات کو پورا نہیں کیا. یہ بڑی عجیب آیت ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ ذکر کر کے آخر کیا فرما رہے ہیں؟ یقض ما امرہ، ما امرہ، جس چیز کا اس کو حکم دیا اس نے پورا نہیں کیا. اپنی حقیقت پر غور کرو، اپنی پیدائش اور دنیا میں آنے پر غور کرو. تم خود نہیں آئے، اللہ تعالیٰ تمہیں لے کر آئے ہیں. تم خود نہیں بن گئے، اللہ نے تمہیں بنایا ہے. اب اللہ تم سے ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ اللہ کی حکم کو پورا کرو، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی زندگی اختیار کرو، نافرمانی اور گناہوں سے بچو، اس کو پورا کرو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن انسان نے اس بات کو پورا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
صلی اللہ تعالی نبی کریم۔